جس کا نمک کھایا جاتا ہے اس کی نمک حلالی کی جاتی ہے. کہنے لگا کھاؤں گا تو کچھ نہیں، توجہ، کھاؤں گا تو کچھ نہیں، کھانے میں نمک ہوگا، اگر کھا لیا تو پھر تیری نمک حلالی کرنا ہوگی. اچھا پانی پی لو، توجہ، پانی پی لو. جیسے ہی کہا پانی پی لو، کہا ٹھیک ہے پانی پی لو. دربار تھا صاحب، شاہی گلاس، کانچ کے گلاس میں پانی پیش کیا گیا. اب جو جاہل بدو عرابی کے سامنے پانی آیا تو اس نے پانی کو لیا. لینے کے بعد کہتا یہ ہے حاکم، تلوار موت بن کے گردن پہ لٹک رہی ہے، تلوار موت بن کے گردن پہ لٹک رہی ہے، یہ پانی حلق کے نیچے کیسے اترے گا؟ یہ پانی حلق کے نیچے کیسے اترے گا؟ فوراً جلاد کو مخاطب کیا اور کہتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں، توجہ بھائی کون بول رہا ہے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک پانی نہ پیے اسے قتل نہ کرنا. توجہ، ہم جب تک وعدہ کرتے ہیں جب تک پانی نہ پیے اسے قتل نہ کرنا. پہلے زبان دے چکے ہیں کہ جب تک یہ پانی نہ پی لے اسے قتل نہ کرنا. معجزہ بھی نہیں دکھا سکتے، توجہ، معجزہ بھی نہیں دکھا سکتے. وعدہ بھی کر لیا جب تک پانی نہ پی لے اسے قتل نہ کرنا. جاہل ضرور تھا لیکن گلاس کو زمین پر دے مارے، گلاس ٹوٹ کے زمین پر چکنا چور ہو گیا. دوسرا گلاس پیش کیا گیا، وہ بھی چمکتا ہوا موتی جیسا پانی شیشے کے گلاس میں پیش کیا گیا. دوبارہ بھی اس نے پانی لیا، زمین پر دے مارا، گلاس ٹوٹ گیا. اب اس نے جب 3 بار یہ حرکت کی تو حاکم یہ سمجھ گیا، حاکم یہ سمجھ گیا کہ یہ پانی نہیں پیے گا، پانی نہیں پیے گا. اب بڑی مشکل آ گئی، معجزہ بھی نہیں دکھا سکتے، وعدہ بھرے دربار میں کر چکے جب تک پانی نہ پی لے اسے کوئی قتل نہ کرنا. اب پورے دربار میں نگاہ دوڑائی، مسند پر بیٹھ گئے. حضرت سلمان کے چہرے پر نگاہ پڑی، حضرت سلمان کے چہرے پر نگاہ پڑی، اور جیسے ہی نگاہ پڑی تو ایک جملہ کہا، سلمان مشکل آ گئی، سلمان مشکل آ گئی. میں نے وعدہ بھی کر لیا اور معجزہ بھی دکھا سکتا. تو سلمان نے فرمایا حاکم اگر مشکل ہے تو پھر مشکل کشا ہی ہے. سلمان مشکل ہے تو پھر مشکل کشا بھی ہے. تو فوراً کہتے سلمان تم خود ہی چلے جاؤ، سلمان خود ہی چلے جاؤ آخر کے پاس. دیکھیے امام اسی کو کہتے ہیں، امام اسی کو کہتے ہیں جو مخالف کی بھی مشکل کشائی کرے، جو مخالف کی بھی مشکل کشائی کرے. تاریخ نے لکھا ہے فوراً جناب سلمان پہنچے، دروازے پر دق الباب کیا. کون؟ کہا آقا غلام سلمان ہے. کیا بات سلمان؟ کہا دربار آج پھر خطرے میں ہے، آج دربار پھر خطرے میں ہے، چلیے بچا لیجیے. مولا نے فرمایا سلمان ہم آتے ہیں دربار. اب جب یہ بات ہو گئی تو بہت سے ایسے بھی تھے کہنے لگے کہ آپ ہی جائیں تو ہم احترام کے لیے کھڑے نہ ہوں گے. توجہ، ہم احترام کے لیے کھڑے نہ ہوں گے. اب آ تو نہیں ہے، بلا لیا ہی گیا ہے، لیکن ہم احترام کے لیے بلند اپنی جگہ سے نہ ہوں گے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام بڑے تسک و احتشام سے گھر سے باہر نکلے. جیسے ہی دربار میں قدم رغبہ فرمایا، ابھی پہلا قدم رکھا ہی تھا، جیسے زمین سے دھول اٹھے ویسے سارے اپنی مسرت سے اٹھے. نور جلالت ایمان کو دیکھ کر سب کے سب اپنی مسرت سے بلند ہوئے. مولا نے فوراً فرمایا
سلمان کو مخاطب کر کے، سلمان مشکل کہاں ہے؟ توجہ، مشکل کہاں ہے؟ سلمان نے اشارہ کیا مولا مشکل وہ سامنے ہے۔ بس جیسے اشارہ کیا مولا اس کے قریب پہنچے، اس نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا، کہا بات کیا ہے؟ کہا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا پھر کلمہ پڑھ کیوں نہیں لیتا؟ توجہ، کلمہ پڑھ کیوں نہیں لیتا؟ مسلمان ہو کیوں نہیں جاتا؟ کہا میں اصل نمائندہ رحمان کو پہچاننا چاہتا ہوں، اصل نمائندہ رحمان کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی یہ لفظ کہی اس نے، میرے مولا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ میزان عقل پہ تولے، ایک نے معجزے کی لفظ سنی تو فوراً بھڑک اٹھا، دوسرے نے جب لفظ سنی تو اس نے کہا کون سا معجزہ؟ کون سا معجزہ؟ فرمایا دیکھو تم جو سا بھی معجزہ دیکھنا چاہو دیکھ لو۔ دیکھیے وہاں سب کچھ تھا، مسند بھی تھی، حکومت بھی تھی، ساری چیزیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اس اعرابی نے کہا معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ فوراً کہا اسے گرفتار کر لو۔ علی ابن ابی طالب نے کہا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اور کیوں نہ کہیں یہ علی ہی کی شان ہے، جب منزل اعجاز پہ آتے ہیں کہتے ہیں جو دیکھنا ہو دیکھ لو، جب منبر پہ آتے ہیں کہتے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ جو دیکھنا ہو دیکھ لو، جب منبر پہ آ گئے جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ پھر تاریخ میں لکھا اس نے کہا مولا میں زیادہ معجزہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ توجہ، جملوں میں ہی لطافت ہے، زیادہ معجزہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر کیا دیکھنا چاہتا؟ کہا یہ گلاس صحیح شکل میں آ جائے، پانی زمین سے نکل کے گلاس کے اندر آ جائے۔ توجہ، پانی گلاس کے اندر آ جائے، زمین سے نکل کر پانی گلاس کے اندر آ جائے۔ جیسے اس نے کہا نا مولا نے گلاس کو دیکھا، توجہ ابھی کچھ کہا نہیں تھا، صرف ارادہ کیا تھا، صرف ارادہ کیا تھا تو گلاس صحیح شکل میں آ گیا۔ تعجب نہ کیجئے گا، توجہ توجہ تعجب بالکل نہ کیجئے گا، جس کی ٹھوکر سے قبر شکافتہ ہو جائے، جس کی ٹھوکر سے قبر شکافتہ ہو جائے، جس کی آمد سے خانہ کعبہ میں در بن جائے، اگر وہ کہہ دے گلاس صحیح شکل میں آ گیا، جیسے ارادہ کیا گلاس صحیح شکل میں آ گیا، پھر ابو تراب نے تراب کو غور سے دیکھا، ابو تراب نے تراب کو غور سے دیکھا، دیکھ کے فرمایا اپنے جوہر کو ابل دے۔ جیسے ہی حکم ملا تراب کو، اس نے پانی کو ابلنا شروع کیا، گلاس کے اندر پانی آ گیا۔ مولا نے بلند کیا، کہا لے پانی پی لے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا مولا میں تو کلمہ پڑھ چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، لیکن زمانے کو پہچاننا چاہتا تھا۔ رسول کون ہے میں تو پہچانوانا چاہتا تھا۔ ارباب کرم اس نے یہ کہا تھا، توجہ اس نے یہ کہا کہ پانی زمین سے نکالا ہے، زیادہ بحث نہیں، صرف دو جملے کہ پانی زمین سے نکالا ہے اور گلاس صحیح شکل میں آ جائے۔ لیکن آپ یقین مانیے وہ کہتا رہا اور یہ زمین سے پانی نہ نکال پائے۔ توجہ، زمین سے پانی نہ نکال پائے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اے لوگوں، جب تمہارے بزرگ بغیر علی کے، توجہ بغیر علی کے زمین سے پانی نہ نکال پائے تو تم قرآن سے پانی کیا نکالو گے؟
اگر علی ابن ابی طالب کے زمین سے پانی نہ نکال سکے تو قرآن سے معنی کیا نکالو گے؟ اس لیے کہ علی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. قرآن اہل علی کے اہل بیت کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چلے. قرآن خاموش علم ہے، اہل بیت بولتے ہوئے عالم. اگر ہم سوال کریں آپ سے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے قرآن نے کہا. توجہ، قرآن نے کہا اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ قرآن نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا وہ ماننا واجب ہے. اگر یہی عقیدہ رکھیں گے تو قرآن نے بہت کچھ کہا ہے. نماز پڑھو اس لیے کہ قرآن نے کہا، روزہ رکھو اس لیے کہ قرآن نے کہا، حج کرو اس لیے کہ قرآن نے کہا، زکوٰۃ کو ادا کرو اس لیے کہ قرآن نے کہا، خمس کے پابند بنو اس لیے کہ قرآن نے کہا، مجالس میں بیٹھو اس لیے کہ یہ ہے قرآن کی مجلس ہے. مجالس میں بیٹھو اس لیے کہ یہاں قرآن کا تذکرہ ہے. تو بہرکیف آپ نے جو کچھ مانا اور سنا وہ قرآن کے کہنے پر مانا. تو آئیے قرآن نے بھی ایک جملہ کہا ہے. توجہ، قرآن نے جملہ کہا اس وقت کہ جب جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ جاؤ نمرود سرکش ہو گیا اسے کلمہ پڑھاؤ. آئے تبلیغ کے لیے، کہا میرے خدا کا کلمہ پڑھ لے. کہا آپ کا خدا کیا ہے؟ کہا میرا خدا انکا علی کل شیء قدیر ہے. میرا خدا وہ ہے جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. کہا اچھا میرا، پھر اس کے بعد کہا یہ تو قدرت کی بات ہے، قدرت میں بھی رکھتا ہوں. تو جناب ابراہیم نے فرمایا انا یحیی و یمیت، خدا ہی وہ ہے جو زندگی، اس نے کہا نبی کریم نے کہا خدا ہی وہ ہے جو موت اور حیات بھی دیتا ہے. اس نے پھر کہا انا یحیی و یمیت، میں ہی وہ ہوں، لفظ میں ہی وہ ہوں جو موت بھی دیتا ہوں اور حیات بھی دیتا ہوں. ایک قیدی تھا اسے بلایا آزاد کر دیا، ایک دربار میں آزاد تھا اسے بلایا قتل کر دیا. جب جناب ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. توجہ، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. قرآن میں آیت آ گئی کہ جو مغرب سے سورج کو نکالے وہ خدا ہے. توجہ بابے کرم، لیکن میرا مولا خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، عابد ہے. ارباب کرم، لیکن اگر سب کچھ قرآن کے ماننے کا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے تو سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے، ہدایت کیا ملے گی؟ اس لیے کہ ہادی برحق کا نام ہے علی، عابد کا نام ہے علی، معبود کا نام علی نہیں ہے. ارباب کرم، تاریخ میں لکھا، قرآن نے بیان کیا کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، مغرب سے جو سورج نکال دے وہ خدا ہے. تو جب سب کچھ قرآن کے کہنے کو مانا تو اس آیت کو کیوں نہیں پڑھا